على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا شفيع المذنبين. الحمدللہ تعالی رمضان شریف کا دوسرا عشرہ پوری آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے. رمضان شریف اپنے انوار و تجلیات و فیض و برکات کے ساتھ اللہ کا یہ آیا ہوا مہمان اپنی خاص رحمتوں، بخشش و مغفرتوں کے ساتھ الحمدللہ تعالی گزر رہا ہے. اور خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کا ادب و احترام کر رہے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کر رہے ہیں. So alhamdulillah ta'ala, it's a great opportunity for all of us. Once again in our life, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with such a blessed one, Ramadan Sharif. Today I'm going to talk about Al-Quran Al-Kareem. As you know, the Ramadan and Quran, both of them are conditional with each other. Quran Kareem was revealed in the Ramadan Sharif, and Ramadan Sharif itself a great month, the month of fasting, the month of mercy, the month of the forgiveness, the month of the salvation, the month of the tawbah, the month of the istighfar, the repentance, the forgiveness, the month of the sacrifice. Sacrifice means the spending in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So, Ramadan and Al-Quran. I would like to share with you a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam regarding these two things. We have been discussing Ramzan Sharif and its virtues. Ramzan Sharif, اس کے فضائل پر الحمدللہ تعالیٰ گفتگو ہوتی رہی، انشاءاللہ ہوتی رہے گی. پھر بھی آج اسپیسیفکلی قرآن کریم کے حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ میں آپ کی گوش گزار کروں گا. میں اولاً in the beginning I would like to share with you a hadith from Mishkat Sharif. The narrator is a great Sahabi Rasul, Abdullah bin Amr radiyallahu ta'ala, the cousin of Rasulullah sallallahu alaihi. Abdullah bin Amr, not Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr radiyallahu ta'ala. اس کے راوی اس حدیث کے آقا علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان یعنی روزہ اینڈ قرآن، دیز ٹو، روزہ اور قرآن کریم، یہ دونوں ہی شفاعت کریں گے بندے کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. یہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے. رمضان یعنی روزہ and Quran, both of them will intercede in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. رمضان یہ روزہ بھی اور قرآن بھی دونوں شفاعت کریں گے، انٹرسیشن اللہ کی بارگاہ میں. وہ کیسے کریں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ میں، بہت خوبصورت الفاظ میں فرمایا کہ روزہ کیا کہے گا اور قرآن کیا کہے گا. مطلب یہ ہے کہ آج اگر آپ قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، دین آپ کو ہوپ فل رہنا ہے اللہ کی رحمت سے، نا امید نہیں ہونا ہے کہ آپ نے تو قرآن کریم کے ساتھ محبت کی ہے، اس کی تلاوت کی ہے، اس کی تعلیمات پہ عمل کی ہے، اس کو سمجھا ہے.
اور رمضان کا روزہ رکھا ہے، اس کا عزت و احترام کیا ہے، اللہ کے مہمان کو عزت دی ہے، رمضان کا روزہ بھی رکھا ہے، نماز بھی ادا کی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈڈ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا روزہ رب کی بارگاہ میں یہ کہے گا، یہ ہے دس از دا فلاسفی اینڈ حکمت اینڈ سیکرٹ بیہائنڈ دا روزہ اینڈ فاسٹنگ، کہ یہ جو سیام ہے وہ کہے گا رب کہ اے ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار، اے میرے رب میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے سے اور and from other desires I stopped him from eating and drinking and his desires. He sacrificed everything for me. It was me, I stopped him. روزہ یہ کہے گا رب کی بارگاہ میں میرے مالک اس بندے کو میں نے کھانے سے روکا، کھانے پینے سے، اور میں نے خواہشات سے اسے روکے رکھا، سارا دن میری وجہ سے میں اس کو روکتا تھا، یہ کھاتا بھی نہیں تھا، پیتا بھی نہیں تھا، وہ حلال تھا، کھانا پینا سارا کچھ، اور بہت سی اس کی خواہشات ہوتی تھی، لیکن میں اس کو روکتا تھا اور یہ میری سنتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ دس پرسن رمضان will be saying in the court of Allah subhanahu wa ta'ala، یعنی یہ روزہ will be saying in the court of Allah subhanahu wa ta'ala، Allah subhanahu wa ta'ala, this person, he gave me utmost respect, he was listening to me, it was me, I was stopping him the whole day from morning to not to eat, not to drink, and he was controlling his desires because of me, so it was me, Allah subhanahu wa ta'ala, I stopped him, so he listened to me, he followed me، مطلب یہ he gave me the respect and عزت۔ روزہ یہ باتیں اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، اور یہ کہنے کے بعد کہے گا مالک میں تیری بارگاہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، فشفعنی فیہ، اللہ پاک میری شفاعت اس کے حق میں تو قبول فرما لے، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اس بندے نے میری بڑی عزت کی ہے، بڑا احترام کیا ہے۔ I intercede in your court Allah subhanahu wa ta'ala, accept my intercession for him۔ روزہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، آج جو روزہ رکھتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، وہ روزے دار، all those who are fasting according to the teaching of the Quran and the teaching of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the whole day they control themselves from every bad thing, wrong doing, the bad deeds, not only from eating or drinking, rest of the things as well, all those bad activities۔ تو پھر یہ روزہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کرے گا، سفارش کرے گا، آپ کی شفاعت کرے گا، انٹرسیڈ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک میں نے اسے اس چیزوں سے روکا تھا، یہ رک گیا تھا، اب میں اس کی شفاعت تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، میرے مالک میری شفاعت اس کے حق میں تو قبول فرما لے۔ روزہ اس طرح کہے گا۔ اب قرآن کریم بولے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ، اللہ پاک کی بارگاہ میں قرآن کریم پھر بولے گا، قرآن کریم کہے گا میرے مالک میں نے اس کو راتوں میں جگائے رکھا، یہ میری خاطر رات کو سوتا نہیں تھا، میری تلاوت کرتا تھا، مطلب یہ تھا کہ یہ بندہ رات کو اٹھ کر میری تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا اور ریسائٹ کرتا تھا، کہ he was used, this person was used to recite me, to read me, to do my tilawat during the night, he was not sleeping، اسے میں نے جگائے رکھا، راتوں کو اسے سونے نہیں دیا، سونے سے روکے رکھا۔ الفاظ یہ ہیں قرآن کریم اس طرح کہے گا میں نے اسے روکا، منعت النوم باللیل، I stopped him not to go to sleep during the night، مطلب یہ تھا کہ میری تلاوت نے اسے جگائے رکھا، recitation of the Quran made him awake during the night، he did not go to sleep because of me، he was reciting me، وہ میری تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، قرآن کریم کی رات کو سوتا نہیں تھا۔ قرآن کہنے کا فشفعنی فیہ، اللہ پاک میری شفاعت اس کے حق میں تو قبول فرما لے۔ I intercede in your court، او مالک اللہ سبحانہ وتعالی accept my شفاع intercession in your court because of me، وہ جاگتا تھا، راتوں کو سوتا نہیں تھا، میری تلاوت کرتا تھا۔ مطلب یہ ہے رمضان شریف کے اندر، رمضان شریف اسے روزہ بھی بولے گا، ادھر سے قرآن تلاوت کرے گا، وہ بولے گا۔ اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں کس طرح کنڈیشنل ہیں، دونوں کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے۔ میں نے وہ تلاوت کی آیت کریمہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا شہر رمضان، یہ مہینہ رمضان کا وہ ہے
جس میں قرآن کو نازل کیا. This is the month of Ramadan in which Quran was revealed. قرآن رمضان میں آیا اور یہ دونوں مل کر both of them will say to Allah subhanahu wa ta'ala in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. They'll be interceding there. وہ شفاعت کریں گے دونوں. جب یہ کہہ چکیں گے اس پر حدیث پاک میں آخری الفاظ آتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے کی شفاعت اور قرآن کی شفاعت یہ دونوں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں دونوں کی شفاعت کو قبول فرما لے گا. اللہ رب العزت will accept their intercession. اب دونوں کی شفاعت قبول ہوگی مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی یہ دونوں سفارشیں جو رمضان نے کی اور جو قرآن نے کی, مطلب یہ ہے کہ اس رمضان کے اندر روزہ بھی رکھے, احترام کرے, پوری تعلیمات نبوی کے ساتھ احترام کرتے ہوئے روزہ رکھے اور قرآن کریم کے ساتھ محبت کرے, اس کی تلاوت کرے صبح و شام, جب رات کو دن کو تلاوت کرتا رہے تو قرآن بھی اس کی شفاعت کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا جو رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو ڈونٹ فرگیٹ رمضان will be there for us to help us, to support us, to help in the court of Allah subhanahu on the day of judgment, and Quran will be there to help us. So that is why we recite the Quran. They are our helpers, our wakil. ہمارے شافی ہوں گے, ہماری شفاعت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. یہ دونوں تو اللہ رب العزت دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. اب قرآن کریم کے حوالے سے 2-3 مقامات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب یہ نازل ہوا, اب میں اس حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. Now I would like to share with you regarding the authenticity of the Quran and protection of the Quran. This is very very important to understand being the Muslim for all of us. اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس دور میں جو کفار مکہ تھے, the pagans of the Makkah, the disbelievers those days, when Quran was being revealed upon the Prophet ﷺ, نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا. آپ جب قرآن کریم کھولتے ہیں, brothers and sisters in Islam, wherever you are, whenever you read the Quran, there are 2 types of surahs. جب قرآن کریم کھولتے ہیں ایک کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مکی المکیہ, دوسری کے ساتھ لکھا ہوتا ہے المدنیہ. یہ سورت مکی ہے, یہ مدنی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ سورت مکی مدنی کیسے ہو گئی؟ وہ تو اللہ کا کلام ہے, اس کے ساتھ جو لکھا ہوتا ہے یہ مکی ہے, یہ مدنی ہے. بڑی خاص بات آپ کو بتا رہا سادہ لفظوں میں, یہ مکی صورت ہے, یہ مدنی صورت ہے. 2 طرح کی صورتیں قرآن کریم میں, آدھی مکی ہے کچھ مدنی ہے, اس طرح ہے. تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کا کلام ہے, سارا اللہ کا کلام نازل ہو رہا تھا. سمجھیں اس بات کی امپورٹنس اور اہمیت کو. صورتیں مکی مدنی کیوں ہوئی؟ میرے آقا مکے میں تھے تو صورتیں مکی ہو گئی, میرے آقا مدینے میں گئے تو صورتیں مدنی ہو گئی. جہاں جہاں حضور تشریف لے جاتے قرآن وہاں نازل ہوتا. تو حضور جتنا عرصہ مکے میں رہے قرآن کریم جو نازل مکے میں ہوا وہ مکی ہو گیا. جتنا عرصہ حضور مدینہ میں رہے قرآن کریم مدنی, مدینہ شریف میں جو صورتیں نازل ہوئی آیا وہ مدنی ہو گیا. یہ اس نسبت سے ہے. اور جب نازل ہوا تو کفار مکہ نے یہ کہا, یہ کہنا شروع کیا, ڈسبلیورز یعنی کفار مکہ, مشرکین مکہ وہ جو تھے, انہوں نے کہا this is not the word of Allah subhanahu wa ta'ala. They denied, refused. We can't accept. This is not the holy book, the word of Allah subhanahu wa ta'ala. This is not divine words. اس پر اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج دیا. میں 3 مقامات آپ کے سامنے قرآن کریم کے صرف رکھ رہا ہوں. اللہ رب العزت نے چیلنج دیا ان کو, قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ وَلَا يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. سورہ بنی اسرائیل سے میں نے آیت کریمہ آپ کے ساتھ شیئر کر. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے, او مائی بیلوڈ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹیل دیم, تمام جنوں اور انسانوں کو بھی اکٹھا کر لو, اکٹھے ہو کر, not only you human beings, jinns as well, call them for your support and your help. Together both of you, jinns and insan and human beings, اکٹھے ہو کر, then you try your best, کوشش کرو اس طرح کا ایک قرآن لانے کی. تم کوشش کرو, اکٹھے ہو جاؤ, سارے انسان بھی سارے جن بھی اکٹھے کر لو. ان کو give them challenge کہ اللہ سبحانہ وتعالی challenges you. اور کفار مکہ تمہیں چیلنج ہے, اور یہ چیلنج یاد رکھیں, these challenges some more are coming inshallah, not only for those days,
Till today, until the judgment day, inshallah, they will remain like a challenge for all those who always have been trying to, change something and to mix something with the Quran, but they can't succeed. They cannot be successful. This is the challenge of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ پاک نے فرمایا سارے جن اور انسان اکٹھے ہو کر کوشش کرو اس طرح کا تم قرآن لے آؤ. اس کی مثل بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اللہ پاک نے فرمایا you will never do this. You can't bring the Quran like this. Whether یہاں تک یہ چیلنج فرمایا اگرچہ تم ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے رہو, مدد کرو, ایک دوسرے کی سپورٹ کرو, support each other, still you won't be successful. You can't bring Quran like this. یہ چیلنج تھا ان کو. 15 صدیاں بیت گئی. It has been nearly 1500 years when they were challenged. Challenge is still there. This is the live miracle of the Quran. یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے. اللہ پاک نے یہ چیلنج کیا ہے. سارے انسان, مقصد یہ تھا the whole human being and mankind and the jinns, سارے اکٹھے ہو جاؤ, کوشش کرو, اپنی پوری قوت لگا لو, اس طرح کا قرآن لے کے آؤ. تم نہیں کر سکو گے. You won't be able to do this. پھر تھوڑا نیچے آ گئے چیلنج, اور اس میں تھوڑی سی نرمی کر دی. فرمایا میں یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. فرمایا ایسا کرو, تم اس قرآن کی جو 10 سورتیں ہیں, 10 آیتیں کر لیں, 10 سورتیں, کیونکہ الفاظ ایسے استعمال ہوئے. فرمایا اگر یہ کہتے ہو, الزام لگاتے ہو میرے نبی پر کہ یہ کلام اللہ نہیں, if you say this that this is not the word of Allah subhanahu wa ta'ala, I give you another challenge lesser than the first one. Bring just 10 surahs of the Quran, like the Quran. یہ قرآن کریم کی 10 سورتیں, اس میں سے 10 سورج اس طرح کی بنا کے لے آؤ, کوشش کر لو پوری. اور فرمایا صاحب پھر اگر تم سچے ہو, فرمایا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو تاکہ وہ تمہاری مدد. Call your supporters and your helpers, so they'll help you to do this. فرمایا اگر سچے ہو تو ایسے ہی کرو. قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اللہ کو چھوڑ کر باقی سارے مددگاروں کو بلا لو کہ ایسا کر لیں اگر سچے ہو. یہ چیلنج دے دیا. This challenge is still there. اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے, قیامت تک کے لیے یہ چیلنج اسی طرح ہے. اس طرح کی 10 صورتیں لے کے آؤ, نہیں لا سکو گے. Then another challenge. اور نیچے آ گئے. سورہ بقرہ سے جب آپ کھولتے ہیں, پہلا سپارہ, پہلا 2nd پیج پہ جب آپ جاتے ہیں, 3rd پیج, تیسرے رکوع میں جاتے ہیں تو ایک آیت کریمہ آتی ہے, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب یہ اس سے بھی بڑا چیلنج ہے, لیکن نیچے آ کے فرمایا ایسا کرو, وہ پہلا تھا سارے جن اور انسان اکٹھے ہو کر اس جیسی کتاب لے آؤ. میرے محبوب ان کو چیلنج دے دے, نہیں کر سکے. اس سے نیچے آ کے فرمایا ایسا کرو 10 سورتیں لے کے آؤ, فرمایا نہیں کر سکے. اب فرمایا ایک سورت لے آؤ, ایک سورت. اگر تم اس میں شک کرتے ہو, ان کو تو فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, whatever we have revealed upon our beloved sallallahu alayhi wa sallam, the Quran, we bring just one surah like this. This is the challenge, the biggest challenge. ایک سورت لے آؤ اس قرآن جیسی. فرمایا ایسا نہیں کر سکو گے. فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ. وہی بات پھر چیلنج کیا, اللہ کے علاوہ بلا لو سارے اپنے مددگاروں کو بھی, اگر تم سچے ہو اس جیسی ایک صورت لے کے آ جاؤ. All these challenges. یہ ایسا کیوں تھا؟ اس لیے یاد رکھیں باقی کتب بھی آئی ہیں, other revealed books also came in this world, like the Prophet Jesus, Prophet Moses, Isa علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی, انجیل اتری عیسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام پر زبور اتری, اور صحیفے بھی آتے رہے انبیاء علیہ السلام پر. اور یاد رکھیں قرآن کریم خود کہتا ہے they changed their text, انہوں نے اس کے ٹیکسٹ بھی چینج کر دیے تھے, تبدیلی آ گئی. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا, وہ تو چند ٹکوں کی خاطر وہ بیچ دیتے تھے اللہ کی آیتیں, اس کو تبدیل کر دیا, ٹیکسٹ چینج کر دیا, ساری اس میں چینجنگ کر دی. اور قرآن کریم جب آیا
یہ چیلنجز اللہ رب العزت جو بار بار ان کو دے رہا تھا وہ نہیں کر سکے، آج تک نہیں ہو سکا. لوگوں نے کوشش ابھی تک ہو رہی ہے، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، اب کی بات ہے. لوگوں نے کوشش کی نیا قرآن بنانے کی، اس میں کچھ ایڈیشن کرنے کی کوشش کی، کچھ مس کرنے کی، کچھ ایڈ کرنے کی. ایسا ہو نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ یہ آخری بات ہے. What is the reason? Why can't they do this? Why won't be able to bring anything like the Quran? Because this is the challenge of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? What is the reason? Why Allah subhanahu wa ta'ala gave this challenge to the disbelievers, those days the pagans of the Makkah? This was the big reason. وہ کیا تھی؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن محبوب ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. We have revealed this and we will protect this. This was the guarantee given by Allah subhanahu wa ta'ala, guarantee of the protection of the Quran. So قرآن کی حفاظت کی ضمانت چونکہ رب نے دی ہے، اس لیے رب کے چیلنج، رب کے ساتھ مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ This is the live miracle. I'm saying again and again. Remember this, being a Muslim. You should know all these things. ہمیں اس کو جاننا چاہیے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ تعالیٰ. This is the live miracle of the Quran. یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے. آپ دیکھیں نا کتنی کتابیں دنیا میں، آپ پڑھیں رات کو کوئی چیز، صبح اٹھ کے ورڈ بائی ورڈ آپ سے پوچھیں بھئی آپ نے 2-3 پیج پڑھے فلاں کتاب کے، ایک ایک لفظ کر اسی طرح سنا دیں. بندہ نہیں سنا سکتا. آپ 5-6 سال کے بچے کو کھڑا کریں، 7-8 سال کے حافظ قرآن کھڑا کریں کہ قرآن کریم شروع کرے، قرآن کریم کی وہ تلاوت شروع کر دے گا، سورہ فاتحہ کی، جہاں سے چاہے وہ تلاوت کرے گا قرآن کریم کا. This is the guarantee of the protection of the Quran given by Allah subhanahu wa ta'ala. یہ کتابوں میں صرف گارنٹی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کو سینوں میں محفوظ کرایا ہے. 15 صدیاں بیت گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کے اب تک. یہ چیلنجز سارے اس لیے کتاب بدل سکتی ہے، لفظ چینج ہو جاتے ہیں. You can change the words, you can change the book, you can change the pages, paper, everything. But look at the guarantee of the protection of the Quran. قرآن کی حفاظت کی ضمانت اس طرح دی. فرمایا قرآن سینوں میں محفوظ ہے. 5-5 سال، 10-8 سال، 7-7 سال کے، اس سے بھی کم ہم نے سنا ہے کہ 6-7 سال کا بچہ حافظ قرآن، یہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے. یہ کیسے یاد رہتا ہے؟ This is the live miracle of the Quran. یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے. It will remain till the judgment day انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کی ضمانت خود لی ہے. اور علماء نے فرمایا ہے پہلی جو کتابیں آئی تھی ان پر اللہ رب العزت نے ضمانت حفاظت کی نہیں دی تھی. اللہ سبحانہ وتعالی did not give the guarantee of the protection of other books, the revealed books before the Quran. So that is why they changed their text. But what about the Quran? Because their guarantee is there, so no one can change it. سب سے بڑی اس کی حفاظت کی ضمانت یہی ہے کہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے. کتابیں ساری اٹھا کے کو ضائع کر دے، سارا کچھ تباہ. لوگوں نے کوشش کیا، ہسٹری ہمارے سامنے ہے، ہسٹوریکل فیکٹس ہے یہ کہ سب کچھ ضائع کر دے، جلا دیا جائے. لیکن یہ سینوں میں محفوظ ہے. یہ تو 1 گھنٹے میں، پھر 2 گھنٹے میں دوبارہ پھر آ جائے، یہ اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. No one can finish this or destroy this. اس لیے کہ گارنٹی رب العزت نے خود دی ہوئی ہے. اس لیے یہ قرآن کریم کا زندہ معجزہ ہے. پھر یہ قرآن کریم کیا ہے؟ یہ قرآن کریم is like an ocean. قرآن کریم میں دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو نہ ہو، کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو، کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو، زندگی کے کوئی مسئلے کا حل ایسا نہیں جو قرآن کریم میں نہ ہو. Everything is there. Every solution of every single problem in the Quran, every single aspect of the life has been mentioned in the Quran. Every single department of the life has been discussed in the Quran. All the departments of the ilm and knowledge have been discussed in the Quran. Everything is there. اب وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ پھر اس پہ بات کروں گا قرآن کریم میں کیا کیا ہے. ہمارا نالج لمیٹڈ ہے. 15 صدیاں بیت گئی، مفسرین نے اس پر کام کیا ہے، تفسیریں لکھی ہیں، غوطہ زنیاں کی ہیں، نقطے نکالے، علم، حکمت، سب کچھ. لیکن ابھی تک کام ہو رہا ہے. یہ ایسا بحر بے کنار ہے، اس کا علم اسی طرح ہے، اب تاب کے ساتھ سمندر کی موجوں کی طرح ہے. اس میں کوئی کمی پیشی اور قیامت تک ایسا ہے. اس لیے اللہ کا کلام ہے اور اس میں سارا کچھ ہے. میں تو نہیں کہتا نا، قرآن خود کہتا ہے تبیان لکل شیء لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں
کوئی شے ایسی نہیں جس کا بیان قرآن میں نہ ہو. ہم نہیں اگر جانتے تو یہ ہماری کمزوری ہے، اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے. اس میں ہم قرآن کریم پڑھنے والوں کا، وہ جو اس کے وارث ہیں، ان کا قصور ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں ہر شے موجود ہے. ایون scientific laws and rules and regulations, believe me, have been mentioned in the Quran. Scientifically, سورہ مومنین کا پہلا رکوع پڑھیے، 18واں سپارہ ہے، 18 chapter. If you read سورہ مومنین first رکوع، آپ جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ڈیولپمنٹل سٹیجز آف دا ایمبریو ان دا ووم آف دا مدر، ماں کے رحم میں جو بچے کی ارتقاء ہوتی ہے، اس کی سٹیجز لاسٹ سینچری میں آ کر سائنس یہاں پہنچی ہے. یوں کہہ لیں 1400 سال بعد، 1500 سال بعد سائنس came to know these rules and stages of the embryo in the womb of the mother، کہ کس طرح اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچے کی ماں کے رحم میں. قرآن نے 1400 سال پہلے یہ ساری سٹیجز بیان فرما دی تھی. کسی دن اس پر میں گفتگو کروں گا، صرف اس پر ختم کرتا ہوں. بات میں نے کر دی ہے. آیت کریمہ کون سی ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ ساری سٹیجز ہیں ایمبریو کی. ماں کے رحم میں نطفے سے سفر شروع ہوتا ہے، کس طرح پھر وہ علقہ ہوتا ہے، وہ سپرم ہوتا ہے، پھر وہ کلٹ ہوتا ہے، وہ بلڈ کے آگے سٹیجز ساری آتی ہیں، کس طرح وہ انسان کی شکل بنتی ہے، کس طرح گوشت پوست اس پر وہ سٹرکچر اس کا بنتا ہے، کس طرح کمپلیشن اس کی ہوتی ہے، پھر اینڈ پہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ ساری اس ذات کی ہے جو اتنا بابرکت، اتنی شانوں والا ہے، جس نے اس کو تخلیق کیا ہے. یہ قرآن کریم میں موجود ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ پڑھ کر اس کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ پاک یہ ہمارے سیام دوسرا عشرہ جا رہا ہے، اللہ پاک تیری بارگاہ میں عاجزین کے سارے کے ساتھ عرض ہے، ابھی جو کچھ بولا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، سننے سنانے میں قولاً فعلاً ظاہراً باطناً اگر ہم سے کوئی خطا ہوگی تو ہمیں معافی عطا فرما. مالک ماہ سیام کا یہ مغفرت والا عشرہ ہے تو ہماری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما. ہم گناہگار سے اکار عبادی، مالک تجھ سے کیا چھپائے، مالک تو سب کچھ جاننے والا ہے. ہم سر تپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے. مالک تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے. اس رمضان شریف کی برکتوں سے، قرآن اور نزول قرآن کی عظمتوں اور رفتوں کے وسیلہ جلیلہ سے، اور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و رفتوں کے وسیلہ جلیلہ سے، یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو نور علی نور فرما. جتنے بھی بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ جو وائرس کی وجہ سے لوگ شکار ہوئے، اللہ پاک انہیں شفا یابی عطا فرما. جو تندرست مالک انہیں تو اس سے محفوظ فرما. سب دوستوں کے معاملات میں، احوال میں، رزق میں، گھروں میں، کاروباروں میں، اولادوں میں اپنی خاص رحیمی کریمی شامل حال فرما. ہماری مرحومین کی مالک مغفرت اور بخشش فرما. ہم دنیا سے جائیں تمہارا خاتمہ بالخیر فرمانا. قبر و حشر میں آقا علیہ السلام کی شفاعت اور پہچان نصیب فرمانا. وَأَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.